بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ کی خدمت میں موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ موضوع ہے تعارف امام زمانہ علیہ السلام۔ شیعہ اثنا عشری فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے جو ہیں، ان کا 12واں امام کون ہے، نام کیا ہے، کس کے بیٹے ہیں، اتنا آپ کو بتانا ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین حجت خدا جو ہیں، ان کے 12ویں حجت، ان کا نام کیا ہے؟ نام ہے محمد، اور محبوب خدا کے نام پہ ہی نام ہے محمد۔ کنیت ہے ابو القاسم، ابا سہل۔ مولا کے القاب ہیں، جو القاب میں سے مہدی ہے، بقیت اللہ ہے، قائم آل محمد ہے، اور جو مشہور ہے، معروف ہے، صاحب الزمان بھی ہے، صاحب العصر بھی کہا جاتا ہے۔ اور دعائے ندبہ میں بھی مولا کا لقب ہے بقیت اللہ فی الارض۔ تاریخ ولادت 15 شعبان، یعنی 15 شعبان 255 ہجری۔ جائے ولادت ہے سامرہ، ملک ہے عراق، شہر ہے بغداد۔ مدت امامت ابھی تک جاری ہے، اور امام کے والد کا نام ہے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام۔ شیعہ اثنا عشری کے 11ویں امام ہیں یہ۔ والدہ ماجدہ کا نام ہے نرجس خاتون۔ مولا کی جو عمر مبارک ہے وہ ابھی تک ہے، بقیہ حیات ہے ان کی۔ مولا کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت پیش خدمت ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کا بقایا تمہارے لیے خیر ہے اگر تم مومن ہو۔ شیعہ کتابوں میں آپ کی جو ولادت بسعادت ہے، یہ مخفی رکھی گئی ہے، یعنی کہ اس کو چھپایا گیا ہے۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے کچھ خاص اصحاب کے سوا کسی کو آپ کا دیدار نصیب نہیں ہوا، یعنی کہ امام زمانہ علیہ السلام کا دیدار چند ایک اشخاص کے علاوہ کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ امامیہ کے، یعنی شیعہ امامیہ کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف
ہی آخر زمان کے نجات دہندہ ہیں، جو طویل عمر کے مالک ہوں گے اور اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ غیبت میں گزاریں گے۔ آپ کا آخر کار اللہ کے ارادے سے ظہور ہوگا اور دنیا پر عدل و انصاف پر مبنی حکومت قائم کریں گے، اور مولا کے یعنی مولا سے منسوب مختلف علاقوں اور ملکوں میں مقامات ہیں، جن میں سے سمرہ ہے، سمرہ میں سرداب غیبت ہے، کوفہ مسجد، کوفہ میں مسجد سہلہ ہے، جس کو مقام مہدی بھی کہا جاتا ہے، اور قم کے مضافات میں مسجد جم کران وغیرہ شامل ہیں۔ یہ تو ہیں یعنی کہ جو شیعہ علماء بزرگ جس کا حوالہ دیتے ہیں۔ اہل سنت کے بعض بزرگ علماء بھی حضرت مہدی کی ولادت بسعادت کے سلسلے میں شیعوں کے اقوال کی تائید کرتے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے 78 ہے۔ ان سب کے اقوال کے مطابق کتاب منتخب العصر میں بیان ہوئے ہیں۔ میں یہاں چند ایک اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو اہل سنت نے بیان کیے ہیں۔ اہل سنت میں سے پہلا ہے ابن سباغ مالکی، متوفی ہیں 855 ہجری میں۔ انہوں نے اپنی کتاب الفصول المہمہ میں کی 12ویں فصل میں حضرت مہدی خلف الصالح امام حسن عسکری کے متعلق اس طرح کہا ہے کہ آپ 12ویں امام ہیں، اور آپ کی تاریخ ولادت، امامت کی دلیلیں، آپ کی احادیث اور آپ کی غیبت کی کیفیت اور سلسلہ نسب کو تفصیل کے طور پر تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ دوسرے ہیں اہل سنت کے بزرگ علماء ابن حجر حیثمی، یہ متوفی ہیں 974 ہجری میں۔ یہ اپنی کتاب کی 3 فصل میں جو کہ اہل بیت سے مخصوص ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے اسماء کو ذکر کرتے ہوئے، یعنی کہ حضرت امام علی سے لے کر امام حسن عسکری تک ذکر کرتے ہیں۔ جب امام حسن عسکری علیہ السلام تک پہنچتے ہیں اور یہ پھر کہتے ہیں ابوالقاسم محمد حجت، جس کی عمر اپنے والد کی وفات کے وقت 5 سال کی تھی، خدا نے یعنی کہ حضرت مہدی آخر الزمان کو بچپن ہی میں حکمت عطا کی تھی۔ آپ کو قائم منتظر بھی کہتے ہیں، اور ابن حجر حیثمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب امام زمانہ غیبت کبریٰ میں گئے تھے تو وہ مدینہ سے گئے تھے۔ تیسرے اہل سنت کے عالم دین ہیں نوفلی قریشی شافعی، متوفی ہیں 458 ہجری میں۔ انہوں نے اپنی کتاب کا باب یعنی کہ امام زمانہ پہ طولانی لکھا ہے، اور انہوں نے آپ کے زندہ ہونے سے مخصوص ایک دلیل بھی دی ہے،
جیسے انہوں نے کہا ہے کہ حضرت امام زمانہ کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس اور حضرت خضر کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور یہ مانا بھی جاتا ہے کہ یہ تینوں اللہ کے نبی زندہ ہیں۔ اسی طرح حجت خدا ولی الامر محمد مصطفیٰ کے 12ویں جانشین بھی زندہ ہیں۔ چوتھے شیعہ اہل سنت کے بزرگ علماء ابن خلقہ نے کہا ہے، شیعوں کے اعتقاد کی بنیاد پر ابو القاسم محمد بن حسن العسکری 12ویں امام ہیں۔ آپ کی ولادت روز جمعہ نیمہ شعبان 255 ہجری کو ہوئی۔ جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی تو آپ کی عمر 5 سال کی تھی۔ آپ کی والدہ کا نام نرجس ہے۔ انہوں نے 2 نام لکھے ہیں، ایک ختمہ لکھا ہے، دوسرا نرجس لکھا ہے۔ آپ اپنے والد کے گھر میں سرداب میں داخل ہوئے جب کہ آپ کی والدہ پریشان ہوئیں۔ اس کے بعد آپ واپس نہیں آئے۔ مجید میں آیت ہے، سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 105 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے اوپر ہمارے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے۔